سینیٹر وسیم سجاد صاحب، ابتدا میں بھی ہم نے بات کی کہ ماضی میں جو جمہوریت، آئین اور عدلیہ کا رشتہ رہا ہے، کہ ہماری بدقسمت تاریخ ہے کہ آئین ابینس میں بھی رہا ہے، سویا بھی رہا ہے۔ اب ایک مثبت امکان نظر آتا ہے کہ پارلیمنٹ نے 3 نومبر کی ایمرجنسی کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ 17th امینڈمنٹ کی بھی کئی چیزوں کو نکالا۔ مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی یہ توازن اداروں میں قائم ہوئے گا اور ہمارا جمہوری سفر ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے؟ توازن تو قائم رکھنا یہ سب کا فرض ہے، یعنی عوام کا بھی فرض ہے، لیجسلیٹرز کا بھی فرض ہے، پریس کا بھی فرض ہے۔ اور یہ جو جمہوری سفر ہے یہ بڑا مشکل سفر ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، بہت اوپن کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، اور وہ جو ایک ڈکٹیٹوریل نظام میں فیصلہ ایک شخص کر دیتا ہے یا ایک گروپ کر دیتا ہے اور سب پہ نافذ ہو جاتا ہے، ایک جمہوری نظام میں فیصلہ کرنے میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، میرٹس ایک جانب ہوتی ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک فیصلہ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں، اس سے ڈیلے بھی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو موقع بھی ملتا ہے کرٹیسزم کرنے کا، لیکن بالآخر ایک جو صحیح نظام ہے وہ ہے ہی جمہوری نظام، بالآخر اس کے جو ثمر ہیں وہ ملتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں یہ میں ذکر کر رہا ہوں، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا آپ نے ذکر کیا، یہ بہت ایک اہم رائٹ تھا اور مقصد یہ تھا کہ محروم پاپولیشن کو ایک موقع ملے۔ ہندوستان میں 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں، مثلا دہلی میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ڈیزل فیومز ہوتے ہیں یہ مضر ہے صحت کے لیے، اور وہ جب معاملہ سامنے آیا تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس پہ پابندی لگائی اور کہا کہ جی اس پہ فلٹر بھی لگنے چاہیے، اس پہ دوسری بھی پابندیاں لگائیں تاکہ وہ شہر بہتر ہو جائے، اور واقعی وہاں پہ بہت بہتر ہو گیا۔ اور اب اگر ہم اپنے ہاں دیکھیں تو اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو پچھلے چند دنوں سے جو ٹریفک حادثے ہوتے ہیں اس میں گاڑیاں جل جاتی ہیں کہ ناقص سی این جی کٹس، کرایہ وہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے پہ بڑھاتے ہیں، سیفٹی سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ کوئی سو موٹو بھی نظر نہیں اب آتا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ لوگوں کی صحت کا سوال ہے، جو کہ ایک سو موٹو یا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کا معاملہ بنتا ہے۔ اس طرح اگر آپ بازار میں جائیں تو آپ کو جو کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں، چاہے وہ دودھ ہے یا سبزی ہے، یا اب اگلے دن میں گیا تو وہ کہنے لگے جی، مجھے خود وہ دکاندار نے کہا کہ جی یہ آپ کو بڑا خوبصورت لگ رہی ہے، یہ قربانی، خشک قربانی، اس کو بلیچ کیا گیا ہے، آپ نہ لیں اس کو۔ تو اب یہ چیز ایسی ہے جس کا اثر سارے پاکستان پہ پڑتا ہے، کہ جو ہم چیز روزمرہ کی کھا رہے ہیں، جو پانی پی رہے ہیں، جو مرغی مل رہی ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہو رہی ہیں، اس میں کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں جو مضر صحت ہو۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں جانا چاہیے، اور عدالتوں کو اس پہ ایک واضح اصول بنانے چاہیے کہ یہ قابل قبول ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو نئی صورتحال ہمیں سامنے نظر آتی ہے، آپ کتنی پر امید ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوئے ہیں۔ میں سیاست کو تو بڑی اچھی چیز سمجھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں ہر ایک کو سیاسی ہونا چاہیے، مگر اگر ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے آگے چلیں گے، انڈیویجولی بھی، اداروں میں بھی، تو وہ ٹھہراؤ نہیں آئے گا ہمیں۔ اور جب تک ٹھہراؤ نہیں آئے گا تو یہ جو 18th امینڈمنٹ ہم نے پاس کی ہے اور ہم نے صوبوں کو ڈیوالو کرنا ہے، تو اس کے اندر جو میکنزمز بھی بنے ہیں وہ بڑی ایک مصیبت کا وقت ہوگا، ایڈجسٹمنٹ کا وقت ہوگا، اور اس میں اگر ہر ایک کود کود کے آئے گا کہ میں بتاؤں گا، فیصلہ میں کروں گا، اور پھر ایک توازن نہیں رہے گا کہ اگر انتظامیہ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ جی آپ سب کو اتنے پیسے دے دیں، تو آخر کہاں سے لائیں گے؟ کوئی ڈاکہ مار کے تو نہیں لائیں گے، پھر وہ کہیں جی ہماری ججمنٹ نہیں انفورس ہو رہی۔ میں ایک ایگزامپل دے تو رہی یہ ہوں۔ انسٹیٹیوشنز کے درمیان کمیونیکیشن کیوں اتنی کمزور ہے؟ دیکھیں، انسٹیٹیوشنز، میری اپنی یہ سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، میرا خیال ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہیں بڑی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان لوگوں کے اوپر جو کہ صحیح طریقے سے ہمارے حکمران ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ساری عمر یہاں فوج رہی ہے، اور ابھی بھی میرے حساب سے حکومت انہی کے پاس ہے، تو یہ سب اپنے کندھوں کے اوپر یوں کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ جب سارے ہی ان کے آگے مینیپولیٹ ہوتے ہیں اور سب ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمارے اوپر منظور نظر آئے،
تو پھر وہ آپس میں ایک جو ڈیموکریٹک ایک مشینری جو جس طرح چلنی چاہیے اس طرح وہ ڈیموکریٹک مشینری نہیں چلتی ہے. بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے بات کی کہ ریاست کے 3 ستونوں میں سے عدلیہ کا کیا کردار ہے، اور ہماری گفتگو کا خاصا محور ان موضوعات کی طرف بھی رہا جو ایک تو اداروں کے درمیان توازن پہ مبنی ہے، لیکن پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو عوام کی زندگی میں تبدیلی لائے، اور اگر یہ تبدیلی ممکن ہوتی ہے تو یقیناً آئین اور عوام کا رشتہ مزید گہرا ہوگا. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، سینیٹر وسیم سجاد صاحب، محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. خدا حافظ.